السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سلیمہ نوید مان جی اور میں آپ تمام کے سامنے ہاشمی ہیلتھ کی جانب سے موجود ہوئی ہوں۔ تو جی آج کا ہمارا موضوع ہے وزڈم ٹوتھ یعنی عقل داڑھ۔ تو جی یہ عقل داڑھ ہے کیا؟ کافی لوگوں کے درمیان یہ مت ہے کہ یہ عقل آنے کے بعد جو ہے داڑھ آتی ہے۔ تو جی آج ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ایکچولی ہے کیا۔ تو جی عقل داڑھ یعنی کہ تھرڈ مولر یا جی اسے کہتے ہیں وزڈم ٹوتھ، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ایج کے اس حصے میں داڑھ آتی ہے جب آپ بہت زیادہ میں کہوں گی اڈلٹ اس میں ہڈ میں جاتے ہیں، یعنی کہ 18 to 25 ایئرز آف ایج۔ لیکن ان لوگوں میں جن کے جبڑے میں اگر جگہ نہ ہو تو اکثر وہاں پہ جو ہے وہ عقل کی داڑھ نہیں آتی۔ اب یہ وزڈم ٹوتھ کا آنے کا کیا جو ہے وہ ایک سچویشن ہوتی ہے یا کیوں یہ آتی ہے لوگوں کے جبڑے میں اور یہ کیا درد دے جاتی ہے؟ تو جی ان لوگوں میں جن میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ مولر یعنی کہ ہمارے 32 دانتوں میں سے جو لاسٹ ہوتا ہے، جو سارے چاروں طرف ہمارے آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا تھرڈ مولر۔ اور تھرڈ مولر کا ہمارے کوئی منہ کے اندر خاص رول نہیں ہوتا یا فنکشن نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ ہماری ایک ڈینٹیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ تھرڈ مولر وچ از دی جائنٹک ٹوتھ، بہت بڑا دانت ہوتا ہے۔ عقل کی داڑھ جو ہوتی ہے ہماری وہ اکثر اور بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ درد بھی دیتی ہے پیشنٹس کو۔ وہ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ ہمارا مسوڑا جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر وہ مسوڑا جب ہمارے تھرڈ مولر کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ آپ کے منہ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ میں لے جاتا ہے۔ تو بہت سارے ان پیشنٹس میں جن میں یہ درد ہوتا ہے یا وہ اس شکایت سے آتے ہیں کہ میری جو ہے وہ تھرڈ مولر جو ہے اس کی وجہ سے مجھے پین ہو رہی ہے، تو وہ خصوصاً طور پر اس داڑھ کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن اس کی سیکوینس آف افیکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ مسوڑا اوپر آ جانا دانت کے اوپر جسے ہم اپر کولم کہتے ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو جانا، یا پھر اس کا اینگل غلط آ جانا جس کی وجہ سے وہ پچھلے دانتوں کو جو ہے وہ آپ کے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تھرڈ مولر کے جو اینگلز ہیں اس کو ایکس رے کے ذریعے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کروائیں۔ اب جی یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ عقل داڑھ کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں یا اسے اپنے ماؤتھ میں یا ڈینٹیشن میں مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ ہم بہت سارے پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے تھرڈ مولر کے لیے اگر جب تک وہ آپ کو تنگ نہ کرے تو آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کے 7th والے یعنی کہ پچھلے یعنی کہ سیکنڈ مولر کو اگر وہ تنگ کر رہا ہے تو اسے فوری طور پہ ایکسٹریکٹ کروا لینا چاہیے، ادروائز وہ آپ کو فیوچر میں کبھی بھی پین دے سکتا ہے۔ اور ان پیشنٹس میں جس میں لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے، اور یہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں میں جن میں وہ اپنی ماؤتھ کو اوپن نہیں کر سکتے اور وہ پین جو ہے وہ سر تک اور کان تک چلا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس چیز کی بجائے کہ وہ داڑھ کا درد ہے وہ سمجھتے ہیں کانوں میں کوئی انفیکشن ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی داڑھ کا مسئلہ ہے جو کہ خصوصاً تھرڈ مولر کا مسئلہ ہو تو آپ نے اپنے کان سے زیادہ اپنی داڑھ کو چیک کروانا ہے اور پھر کان کے انفیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو آپ کے کان یا سر تک جا رہا ہو۔ اور اس کے بعد اب آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ہم ریکمینڈ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ بہت سارے ہمارے داڑھ جو ہوتی ہے وہ اسٹریٹ آتی ہے تو اس کو ہم سمپل جو ہے ایکسٹریکشن کروا دیتے ہیں۔ اگر تو بہت ساری داڑھیں جو ہیں وہ ٹیڑھی یا اینگل ڈفرینٹ ہو یا وہ اپنے 7th یا سیکنڈ مولر جسے کہتے ہیں اسے ڈسٹرب کر رہا ہو تو اس صورت میں ہم اسے انڈر دی گمز اگر وہ آ رہا ہے، امپیکٹڈ ہے، آنے والا ہے، دکھ نہیں رہا لیکن اندر سے جڑوں کو تکلیف دے رہا ہے تو اسے ہم سرجیکلی ایکسٹریکٹ کرواتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس میں بہت ڈر جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کروائیں گے تو ہماری نس جو ہے وہ کٹ جائے گی یا ہمیں کوئی سینسیشن نہیں آئے گی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی رضامندی کے بعد یہ سارے جو ہے وہ کروائیں پروسیجرز، لیکن اس میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کی نسوں کو جو ہے وہ ہارم کرے گا۔ تو جی یہ تھی بات ہماری کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ کاز اور اس پہ سمٹمس میں کام کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ داڑھ کو اپنی نکال لیں تو اس کے بعد ان کے بہت سارے جو ہے وہ ایک انسٹرکشنز کی لسٹ ہوتی ہے جسے انہیں فالو کرنا ہے تاکہ وہ جو داڑھ نکلی ہے وہ پراپرلی ہیل ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز ہم کہتے ہیں کہ جیسے داڑھ نکل جائے 30 منٹ بعد وہ اچھی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھا لیں تاکہ ان کی ہیلنگ یا ٹھنڈک کی وجہ سے وہ جو آپ کے گمز ہیں، جو آپ کے مسوڑے ہیں وہ اچھی طرح بند ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تھوکنا نہیں ہے، جو بھی آپ نے لینا ہے وہ پانی آپ کے گلاس میں پینا ہے، اسٹرا سے کوئی چیز نہیں لینی تاکہ اسے کوئی ایک ایسا افیکٹ نہ ملے جو بلیڈ کو اور زیادہ پروموٹ کر دے۔ ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نرم ٹھنڈی غذا پہ آپ نے رہنا ہے، کوئی مرچوں والے کھانے یعنی اسپائسی فوڈ سے آپ نے پوری طرح جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے 7 ڈیز کے لیے۔
इन प्रिकॉशंस के बाद जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो स्टिचेस के साथ आ रहे हों, जब अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुई हो या सिंपल एक्सट्रैक्शन के बाद आते हैं, तो वो पूरी तरह हील होकर आते हैं। तो पहले तो रोल आपके डेंटिस्ट का ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में वो रोल एक पेशेंट का आ जाता है। साथ साथ हम ये भी कहते हैं पेशेंट्स को कि अगर पेशेंट को एक्सट्रैक्शन के बाद कोई दर्द होता है, तो अगर वो दर्द हो रहा है और वहीं उसी हिस्से में जहाँ पे वो एक्सट्रैक्शन हुई है, तो उसकी एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो उसे हम कहते हैं ड्राई सॉकेट। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि अक्ल की दाढ़ निकालने के बाद हमारा मसला और बढ़ गया। तो वो मसला उस वजह से बढ़ता है कि जब आप सफाई उस हिस्से की नहीं रखते। अगर आपकी दाढ़ निकली, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने उस जगह को जो है गंदा रखना है। तो हमारी आप सबसे ये जो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दाढ़ निकालें तो उस हिस्से को क्लीन रखें, अदरवाइज ड्राई सॉकेट की वजह से आपका पेन और बढ़ जाएगा। और ड्राई सॉकेट एक छोटे अल्फाजों में आपको बताती रहूँ कि होता क्या है। ये बोन का इन्फेक्शन बन जाता है, जहाँ पे आपके पस और सेल्स जो होते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो गंदगी जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से आपको चबाने पे, खाने पे दर्द महसूस होता है। तो जी अक्ल दाढ़ जिनको भी निकालनी है वो खुसूसन तौर पे याद रखें कि जी इन प्रिकॉशंस के साथ आप बिल्कुल महफूज होंगे। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद होंगे एक नए मौजू के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।